نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج ملک شام کی اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں میں کچھ آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ آپ محسوس کر سکیں کہ بلد شام، ملک شام کا مقام مسلمانوں کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کیا ہے. میں نے جس آیے کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، در حقیقت یہ آیے کریمہ سفر معراج کا تذکرہ کر رہی ہے. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی رات کے مختصر سے حصے میں اپنے بندے خاص کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. بارکنا حولہ، مسجد اقصی کے ارد گرد اللہ نے برکتیں رکھی ہیں. اب یہاں تھوڑا سا سمجھ لیں کہ ملک شام کو بانٹ دیا گیا اور اس وقت اس کے کئی حصے ہو چکے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں تاریخ کی روشنی میں کہ جس ملک شام کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اس ملک شام کے اندر لبنان بھی شامل، شہر القدس بھی شامل، عراق اور ترکیہ کا کچھ حصہ بھی شامل. اس طریقے سے ملک شام بہت وسیع ملک کا نام ہے. اور یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ ملک شام کا دل ہے القدس اور القدس کا دل ہے بیت المقدس. تو یہ جو فرمایا گیا جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، تو یہ در حقیقت ملک شام کے ایک علاقے کے قریب اللہ عز و جل نے برکتیں رکھی، یعنی بیت المقدس اور القدس، اور اس کے علاوہ پورے ملک شام کو ہم اس میں شمار کر سکتے ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور آیے کریمہ میں اللہ عز و جل نے ملک شام کی فضیلت بیان فرمائی. ارشاد فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی، یعنی اس ہوا کو، تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں دے دی.
اس کے حکم سے چلتی اور اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے. یعنی اللہ اکبر، جس زمین پر اللہ نے برکت رکھی اس زمین کا نام بھی ملک شام ہے، اسے ذہن میں رکھیں. ایک تیسری آیت کریمہ آپ سماعت فرمائیں ملک شام سے متعلق. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھی ہے. تو یہاں پر پاک زمین سے مراد بھی ملک شام. اسی طریقے سے ایک اور آیت کریمہ میں اللہ عز و جل نے فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے اسے اور لوط علیہ السلام کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی ہے. وہ زمین جہاں پر اللہ نے برکتوں کا انبار رکھا ہے، جہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جو پوری کی پوری زمین اللہ عز و جل نے برکتوں سے بھر دی ہے، اس زمین کو شام کی زمین کہتے ہیں. وہ بڑی برکت والی زمین ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے بلکہ زیادہ تر انبیاء کرام علیہ السلام کا معاملہ ملک شام سے وابستہ رہا. خود حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو ہجرت فرما کر حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران جو اس وقت ترکی کے اندر ہے وہاں پہنچے، اور حیران سے وہ شمالی شام کے شہر حلب جسے آج الیپو کہتے ہیں. اب حلب کے معنی کیا ہوتا ہے؟ دودھ کے ہوتا ہے. حلب کے معنی دودھ کے ہوتا ہے. آج اس کا نام الیپو رکھ دیا گیا ہے. روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں دودھ تقسیم کیا تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام پہنچے تھے تو اس جگہ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دودھ تقسیم کیا تو اس شہر کا نام ہی دودھ پڑ گیا، یعنی حلب پڑ گیا، حلب پڑ گیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پھر حلب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین تشریف لے گئے. اب گفتگو کو غور سے سماعت فرمائیں گے تو بات اچھی طرح مزید سمجھ میں آئے گی. رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال کی تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ اور قافلے کے ساتھ تجارتی جو قافلہ ملک شام جا رہا تھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اس قافلے کے اندر شامل تھے. اس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر صرف 12 سال کی تھی. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دمشق کے قریب ایک شہر جو دمشق سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ہے، وہاں جب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہنچے اس وقت آپ کی عمر 12 سال کی تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک عیسائی راہب سے ہوئی. راہب کہتے ہیں پادری کو. ایک عیسائی پادری سے ہوئی. اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد پیشن گوئی کی 12 سال کی عمر میں. جب سرکار کی عمر 12 سال کی تھی تو اس وقت بحیرہ راہب نے حضور کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ آپ اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس سے پہلے بحیرہ راہب نے کہا اور پھر یہ بھی کہا کہ آپ دونوں جہاں کے سردار ہوں گے اور اللہ آپ کو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ہے. جب قریشی سرداروں نے اس بات کو پوچھا
کہ بھئی آپ کو کیسے معلوم کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ کیسے پتہ چلا؟ جو قافلے کے اندر تھے ان قافلے والوں کے سامنے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ آپ آخری نبی ہیں اور اللہ کے فرستادہ پیغمبر ہیں، تو ان قریشیوں نے بحیرہ راہب سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہیں؟ تو بحیرہ نے بتایا آپ لوگ گھاٹی سے نکلے، قربان جائیے، آپ لوگ جب گھاٹی سے نکلے تو درخت اور پتھر یہ سب کچھ ان کو سجدہ کر رہے تھے، یعنی حضور کی طرف جھکے ہوئے تھے۔ اور پھر یہاں تک بحیرہ راہب نے کہا کہ یہ صرف نبی کے ساتھ ہی درختوں اور پتھروں کا سلوک ہوتا ہے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں۔ اور پھر بحیرہ راہب نے کہا کہ آپ ان کو سلامتی کے ساتھ واپس مکہ لے جائیں، یہاں نہ رکھیں، سلامتی کے ساتھ واپس لے جائیں۔ چنانچہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ روانہ کر دیا گیا، اس لیے کہ اس وقت سچویشن یہ تھی کہ پیشن گوئیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو رہی تھی آخری نبی کی حیثیت سے، اور ایک طبقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر جل رہا تھا اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ تھا، یہودی وغیرہ۔ تو حضرت مختار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب اس سفر کے اندر اس بات کے بارے میں اظہار ہو گیا اور سرکار کا نبی ہونا ظاہر ہوا، تو بحیرہ راہب جانتا تھا کہ وہاں پر دشمنی کس حد تک ہے، اس لیے کہا کہ ان کو لے جاؤ، ورنہ جو علامتیں میں نے دیکھی ہیں اگر یہی علامتیں دشمن دیکھ لیں گے تو ان کو شہید کر دیں گے، اس لیے حضور کو لے جاؤ۔ پھر جب بحیرہ راہب سے پوچھا گیا کہ اور کیا تمہارے پاس ان کے آخری نبی ہونے کی علامت ہے، تو بحیرہ راہب کہتا ہے ان کی پیٹھ پر آج بھی مہر نبوت موجود ہے۔ یہ مصطفیٰ جان ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں کم و بیش پہنچے، تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر شام کی طرف تجارت کے لیے بڑھے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام بھی تھا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح دیکھی، دوپہر دیکھی، ڈیلنگ دیکھی، بات چیت کا انداز دیکھا، سچائی دیکھی، امانت دیکھی، کردار دیکھا، یہ سب کچھ اس نے دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر کے اندر سامان تجارت جو لے کر کے گئے تھے، دگنے نفع کے ساتھ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے۔ اس سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال تجارت میں کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پہنچے تو حضرت ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خادم غلام سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تم نے کیا کیا محسوس کیا، اور جب اس نے رسول اعظم کے پورے کردار کو کھول کر کے بیان کیا تو ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نکاح کی خواہش کا اظہار فرمایا، اور پھر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت ملک شام کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کتنے صحابہ کے مزارات موجود ہیں تو تھوڑا سا اس کو بھی سمجھ لیں۔ حمص میں حضرت خالد بن ولید، حضرت نعمان بن بشیر، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ دفن ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار اقدس مسجد خالد بن ولید کے صحن میں ہے۔ دمشق میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر تھے، یہ بھی وہاں پر مدفون ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حلب میں جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے اس شہر کا نام
حلب رکھا گیا، وہاں پر عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جب میں حدیث کی روشنی میں آپ کو ملک شام کی عظمت بیان کروں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو کس حد تک برکت والی رکھا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 شہروں کے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے ملک شام اور ہمارے ملک یمن میں برکتیں عطا فرما۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا وفی نجدنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر شام کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور یمن کے لیے برکت کی دعا فرمائی، اور نجد کے بارے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہناک زلازل والفتن وبہا یطلع قرن الشیطان۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں زلزلے اور فتنے ہوں گے اور وہاں سے شیطان کا سینگ ظاہر ہوگا، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب آگے آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ملک شام کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے خیر کو یعنی بھلائی کو تقسیم کیا اور اس کے 9 حصے ہمارے شام میں رکھے، یعنی اللہ نے بھلائی کے جب خیر کو اللہ نے بھلائی کو تقسیم فرمایا تو اس بھلائی کے 9 حصے اللہ عز و جل نے ملک شام میں رکھے اور باقی سارے حصے کو اللہ عز و جل نے زمین میں پھیلا دیا۔ پھر اللہ نے شر کو تقسیم کیا اور اس کا کچھ حصہ شام میں رکھا اور باقی سارا حصہ زمین کے اندر پھیلا دیا، یعنی وہاں شر بھی کم ہے لیکن خیر بہت زیادہ ہے، اور باقی زمینوں کے اندر خیر کم ہے یعنی بھلائی کم ہے اور شر زیادہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سے پہلے حضر موت یا اس کے قریب بحر حضر موت سے ایک آگ نکلے گی جو لوگوں کو جمع کرے گی۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہمیں کیا حکم ہے؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر شام لازم ہے، یعنی ایسی سچویشن جب ہو کہ آگ اس طریقے کی ظاہر ہو، اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک شام کی طرف کچھ کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالشام، شام کو لازم پکڑو، بے شک یہ اللہ عز و جل کے پسندیدہ شہروں میں سے ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق رہتی ہے، پس جس نے اس میں رہنے کا انکار کیا تو اسے چاہیے کہ یمن چلا جائے اور وہاں کے تالابوں کا پانی پیے، بے شک اللہ عز و جل نے شام اور اہل شام کی میرے لیے کفایت فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب موجودہ سچویشن کو تھوڑا سا سامنے رکھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اہل شام میں فساد پھیل جائے تو تم میں کوئی خیر نہ رہے گی اور میرے کچھ امتی قیامت تک ہمیشہ مظفر و منصور رہیں گے اور انہیں کسی کے ترک تعاون کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ یہاں اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں، کرنٹ سچویشن میں جو کچھ بھی اس وقت سچویشن ہے ہم اس کو اس حدیث کی روشنی کے اندر پرفیکٹ تو آج کی سچویشن کو نہیں کہہ سکتے، لیکن
لیکن یعنی یہ آج کی ہی جو سچویشن ہے اسی سچویشن کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے، یہ ہم منطبق نہیں کر سکتے، لیکن اتنا میں ضرور عرض کروں گا کہ قیامت تک ایک گروہ شام کے اندر ایسا رہے گا جو اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی کے لیے اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی سربلندی کے لیے وہاں پر لڑتا رہے گا، اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور اس گروہ کی شان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی کہ کوئی اس کا تعاون کرے یا نہ کرے، وہ کسی کے مدد کی فکر نہیں کریں گے، بلکہ وہ حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرتے چلے جائیں گے۔ ایک گروہ قیامت تک، جب تک کہ قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ جو فلسطین اور بیت المقدس کے قریب جو ایک گروہ مستقل لڑ رہا ہے اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں یہ ہو، یا ہو سکتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر کوئی ایسا گروہ ہو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی سربلندی کے لیے اور حق کے لیے اپنی جان کو نچھاور کرے، اور کوئی اس کا سپورٹ کرے یا نہ کرے، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ صرف اللہ عز و جل کے دین کی سربلندی اور اسلام کے لیے اپنے تن من دھن کو سب کو کچھ قربان کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو بات سمجھنی ہے وہ سمجھے۔ یہ سرزمین معمولی سرزمین نہیں، ملک شام۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں یہاں اکٹھا کیا جائے گا، اور تمہیں یہاں اکٹھا کیا جائے گا، اور تمہیں یہاں اکٹھا کیا جائے گا، یعنی قیامت جس زمین پر قائم ہوگی وہ زمین جو ہے ملک شام کی زمین، وہاں قیامت قائم ہوگی، اور بندے جس زمین سے اٹھائے جائیں گے اور چلیں گے، کوئی چہرے کے بل چلے گا، کوئی دوڑتا ہوا جائے گا، کوئی ٹخنوں کے بل چلے گا، یہ سارے مناظر جو پیدا ہونے والے ہیں وہ ملک شام کی سرزمین پر ہوں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ملک شام کی زمین وہ زمین ہے کہ جہاں پر قیامت قائم ہوگی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الشام ارض المحشر والمنشر، محشر اور اٹھائے جانے کی جگہ شام کی ہے، شام ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہی وہ سرزمین ہے جہاں زیادہ تر انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث کیے گئے، اور ان کی شریعتیں تمام جہانوں میں پھیلی۔ اس لیے مناسب ہے زمین محشر جو جمع ہونے کی جگہ ہے، جہاں پر حشر بپا ہوگا، جو میدان محشر، وہاں پر میدان محشر بھی وہیں پر ہے۔ اللہ عز و جل وہاں پر سے جب ہم کو اٹھائے تو ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اس طریقے سے حاضر ہوں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اللہ عز و جل قیامت کے دن متقیوں کو جو اٹھائے گا تو وہ اللہ کی طرف اس طرح سے بڑھیں گے جیسے اللہ ان کا مہمان ہوگا اور وہ اللہ کے میزبان ہوں گے۔ میں نے یہ زمین شام کے بارے میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کیا تاکہ آپ یہ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون سا پلاٹ کتنے میں بیچیں گے تو کتنے میں کیا ملے گا، کہاں کی زمین کیسی، کہاں کی زمین کیسی، لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جس زمین اور جس شہر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جہاں زیادہ تر انبیاء کرام مبعوث ہوئے، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس زمین کے لیے اللہ نے برکت کی دعا فرمائی اور جہاں محشر بپا ہوگا، ہمیں اس زمین کے سلسلے میں نالج رکھنا اور اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اخبار اور ساری جگہوں پر آپ جو دیکھتے ہیں، کبھی سیریا لکھا ہوا آتا ہے اور کبھی جو ہے وہ شام لکھا ہوا آتا ہے، اس طریقے سے جو لکھا آتا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھیں۔ ملک شام اردو کے اندر شام کہتے ہیں، عربی میں سیریا کہتے ہیں،
اردو انگلش کے اندر سیریا کہتے ہیں اور عربی کے اندر سوریا کہتے ہیں. یہ تینوں ایک ہی نام ہیں اور ایک ہی جگہ کے نام ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج یوٹیوب کے اوپر بعض علماء کہتے ہیں بس اب قیامت آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کا ظہور ہوگا اور یہ اور وہ. تو میں آپ سے عرض کروں، ابھی تو بہت ساری نشانیاں باقی ہیں جو ابھی ہونی ہیں، اور جو نشانیاں ظاہر ہوں گی. اتنی جلدی قیامت نہیں آئے گی، لیکن ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ضرور ہے کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کب ہماری موت واقع ہو جائے. ہماری موت جب واقع ہوگی ہمارے لیے قیامت ہے، اور کب واقع ہوگی نہیں معلوم. اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ہم سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.